یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ توبہ کیا ہے کہ توبہ کے دو معنی ہیں، ایک لغوی معنی اور ایک شرعی معنی ہے۔ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، یعنی بندے کی توبہ یہ ہے کہ وہ معصیت سے اللہ کی فرما برداری کی طرف رجوع کرے، غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف رجوع کرے۔ اور اس کا شرعی معنی یہ ہے توبہ کا کہ توبہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے فی الفور اس گناہ سے توبہ کر کے، اس گناہ کو ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ اب ایک توبہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک توبہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق اللہ کے بارے میں مثال کے طور پہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، یا اور اللہ کے حقوق کو پامال کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، ان میں فی الفور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، نمازوں کی قضا بجا لائے، نہ کہ نوافل کے اندر یا دیگر اور نفلی کاموں کے اندر مشغول ہو جائے، بلکہ وہ نفلی کام کرنے سے بہتر ہے کہ وہ نمازوں کی قضا بجا لائے، اس کے بعد نوافل کا اہتمام کرے۔ اور حقوق العباد میں توبہ یہ ہے کہ بندے کا جو اس نے حق دبایا ہے کسی لحاظ سے بھی، تو وہ اس کو اس کا حق واپس دے، اور اسی لحاظ سے وہ اس سے معافی بھی مانگے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے، تو یقیناً میرا اللہ اس کی توبہ کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ دوسرے مقام پر میرے کریم اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں اور صاف ستھرا رہنے والے ہیں۔ ویسے بھی یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور نبی علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور ان کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو یہ مقام، عظمت اور شان اور کمال عطا فرمائی ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کی بارگاہ میں نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو جاتا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ صرف اللہ ان کے گناہوں کو ہی معاف نہیں کرتا، بلکہ میرا کریم اللہ ان کی ساری زندگیوں کے خطاؤں کو معاف فرما کر، ان کی زندگیوں کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ کریم اسے اچھائیوں میں، اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور ویسے بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو میرے اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی اس مالک کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ ایک نیکی کے بدلے میں اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، بلکہ ایک دوسرے مقام پر ایک نیکی کے بدلے میں کئی 100 گنا بھی اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، آج کے اس درس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ کے درمیان، اس کے درمیان یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ کس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، حج و زکوٰۃ و صدقات ادا نہیں کرتا، یا کوئی اس کے ذمہ کوئی ایسا فرض ہے جس کا وہ تارک ہے، یا پھر وہ کسی اور گندے کام کے اندر مبتلا ہے، زنا کے اندر،
شراب کے اندر، حرام خوری کے اندر، سود کے اندر، الغرض دنیا میں جتنے بھی حرام کام ہیں ان کے اندر وہ مبتلا ہے، تو سچے دل کے ساتھ اللہ کے ان پیارے فرمودات کی روشنی میں اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، اللہ اسے معاف فرما کر اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔